بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکملین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم صدق الله العظيم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام و ابنہ الکریم وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 240 248 تک کا درس ہو چکا ہے۔ درس میں بنی اسرائیلیوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ پاک اپنی رحمانیت اور اپنے کرم کا ظہور اپنے محبوب بندے اور محبوب بندوں سے منسوب اور نسبت رکھنے والے تبرکات اور آثار کے حوالے سے قوم کو کس طرح ہدایت دیتا ہے اس کا تذکرہ ہے۔ قوم جالوت، قوم عمالقہ، جس کے مد مقابل حضرت شمویل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت طالوت بادشاہ مقرر کیے گئے، تو جالوت اور طالوت، جالوت ظالم بادشاہ، جابر بادشاہ، اور طالوت عدل والے، انصاف والے، منصف، موحد، مسلمان، اللہ پاک کی طرف سے متعین بادشاہ۔ 400 یا 4000 بنی اسرائیلیوں میں سے نوجوانوں کو حضرت طالوت فلسطین سے لے کر کے قوم عمالقہ سے لڑنے کے لیے، جالوت سے لڑنے کے لیے نکلے۔ اور جو لوگ نکلے تھے، اللہ پاک کی طرف سے حضرت طالوت کو یہ حکم ہوا کہ ان سے کہو جہاد اور اعلاء کلمت الحق، یعنی اللہ کے کلمے کی بلندی، دین متین اور مذہب حق کی بلندی کے لیے پریشانیاں لازم ہیں، مصیبتیں، تکلیفیں، آزمائشیں، یہ ہونا طے ہے۔ تو سنو، یہ قوم کھانے پینے کی عادی ہے، ظلم و جبر سے گزری ہوئی قوم ہے، بھروسہ مت کرنا، پہلے ہی ان کو انفارم کر دو کہ سنو ایک نہر آنے والی ہے، ایک تالاب، ایک پانی کا آنے والا ہے، میرا حکم ہے کہ اس سے تم میں سے کوئی بھی پیے نہیں، اور وہ اس لیے تاکہ دیکھوں کہ جنگ کے عظیم میدان میں کون صبر کرتا ہے، کون پریشانی سے مقابلہ کرتا ہے۔ کھانا پینا سب کو ترک کر کے کون لڑنے کی مکمل ٹریننگ اور تیاری کیے ہوا ہے۔ اور سنو، یہ میں نہیں، یہ اللہ پاک کہہ رہا ہے، جو کوئی پیے گا، اللہ نے پہلے ہی مجھے بتا دیا ہے
کہ وہ ہم میں سے نہیں، جو نہیں پیے گا وہ ہم میں سے ہے۔ تو 400 یا 4000 نوجوانوں کو لے کر چلے تھے، قرآن پاک کہتا ہے، جو میں بتایا اس کا ترجمہ سنیں۔ فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب حضرت طالوت فصل لے کر چلے، جدا ہوئے، بالجنود لشکروں کے ساتھ، فلسطین سے جدا ہوئے، قوم عمالقہ کی طرف لڑنے کے لیے گئے، اسلام کی بلندی کے لیے گئے۔ قال، جتنے بھی تھے سب سے کہا، ان اللہ مبتلیکم بنہر، بے شک اللہ تمہیں آزمائے گا ایک نہر کے ذریعے سے، پیاس کے لیے تمہارے ہونٹ تڑپیں گے، پی لو پی لو پی لو، لیکن سنو، فمن شرب منہ فلیس منی، جو کوئی بھی اس نہر سے پیے گا وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ حق پر نہیں ہے، یہ آزمائش کے لیے۔ ومن لم یطعمہ فإنہ منی، اور جو کوئی اس سے نہیں پیے گا وہ مجھ میں سے ہے۔ لیکن بظاہر تو لگ رہا ہے نا پیاسے کو تو پلانا چاہیے، اللہ پاک فرماتے ہیں الا من اغترف غرفۃ بیدہ، لیکن سنو، جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے اگر پی لے تو کوئی حرج نہیں ہے چلو وغیرہ اگر پی لے، جو بولتے نہیں کہ ڈوبتوں کو تنکے کا سہارا، تو ایسے ہی مرتے کو چلو بھی مل جائے تو کافی ہے، تو کوئی اگر چلو پی لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ فَشَرِبُوا مِنْهُ یہ قوم کون تھی آپ جان رہے؟ بنی اسرائیل۔ تو سب لوگ دوڑ پڑے اس نہر کی طرف، الا قلیلا منہم، سب پی لیے، ایک دم پی کے سیراب ہو گئے۔ 313 افراد صرف نہیں پیے، 400 میں سے یا 4000 میں سے سب پی لیے، اور 313، 4000 ہے یا کہیں 313 ہے تو بولے تو اکثر ہوں گے 313، 400 اگر بولے تو 313 تو پھر بچے سو کی میجارٹی ہو گئی، تو 4000 نوجوان ہی تفسیر میں صحیح ہوگی۔ 313 جنے صرف نہیں پیے۔ 313 سمجھ رہے ہیں؟ بدر والے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، جو پہلی جنگ عظیم ہوئی اسلام کی، بدر میں 313 ہی تھے۔ کیا خدا کی مصلحت ہے، اہل محبت محسوس کرتے ہیں۔ 313 افراد صرف نہیں پیے، ہو گیا۔ اپنے کون ہے، دودھ کون ہے، پانی کون ہے، سمجھ میں آ گیا۔ اچھی مثال ہے یہاں پر، دیکھ رہے ہیں، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، تو جو پانی کے لیے گئے وہ فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معه، پھر جب حضرت طالوت خود اور ان کے ماننے والے، ان کے جو غلام تھے، ان کے جو پیروکار تھے، جو رہ گئے تھے 313، جب فلسطین سے نکل گئے، آگے بڑھ گئے، وہ یا نہر سے آگے بڑھ گئے، قالو، سبوں نے مل کر کے کہا، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، آج تو جالوت کے مقابلے میں اور ان کے لشکروں کے مقابلے میں ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ مٹ زبان میں بولو، آج تو گئے یہ ایک دم مٹ زبان، آج تو گئے، لیکن یہ کون لوگ کہے؟ جو اللہ اور یوم آخرت پر کمال تصور نہیں تھا، لیکن قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، لیکن جن لوگوں کا یہ یقین تھا کہ وہ اللہ سے ہی ملنے والے ہیں مرنے کے بعد بھی، وہ لوگ یہ بول پڑے کہ اپنی منارٹی کو مت دیکھو، وہ جو سب نکل گئے ہیں نا، 313 جنے ہیں، کیا ہوتا، کیسے ہوتا، تو وہ لوگ کہہ پڑے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ بہت کم منارٹی میں رہنے والی جماعت غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، میجارٹی میں رہنے والی جماعت پر غالب آ جاتی ہے اگر اللہ چاہ لے، باذن اللہ، اگر اللہ کا حکم ہو جائے۔ آج ہم لوگوں کو بھی منارٹی بولتے ہیں، مسلم ویلفیئر منارٹی، مسلم منارٹی، میں تو کبھی یوز نہیں کرتا ہوں، کیونکہ جس کا ایک ہر ایک پہ بھاری ہو وہ منارٹی میں نہیں، لوگوں کا کہنا ہے، کہنے دیجئے۔
اللہ پاک نے بھی وعدہ کیا ہے اگر یہ منارٹی، اقلیت، کمزور، چھوٹا، یہ سب جملہ ہمارے ہی لیے ہے تو اللہ پاک نے ہمیں ہی کامیاب کہا ہے۔ میجارٹی پر، اکثریت پر اللہ اگر چاہے، اللہ پر بھروسہ، اللہ سے ملاقات کا یقین ہو، آخرت پر یقین ہو آپ کا، تو آپ کی اللہ مدد کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ رہے۔ مالک مکان آپ کو خالی کنجی دے دے پھر بھی آپ سکون سے رہ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ خود رہے تو اب آپ کو کوئی تکلیف کا سوچ بھی نہیں ہوگا۔ وہ مالک مکان ہے، پانی آتا نہیں آتا، بجلی آتا نہیں آتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کہہ دے میں تیری مدد کروں گا کہ نہیں، لیکن اگر کہہ دے میں تیرے ساتھ ہوں، بندے کو اب ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ پاک فرما رہا واللہ مع الصابرین، صبر کیے ہو تم، پانی نے تمہیں ترسایا ہے، کھانے نے تمہیں ترسایا ہے، لیکن میری رضا کے لیے اپنے آقا کی تم نے اتباع کی، لہٰذا ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہیں ایسا کھلا اور پلا دیں گے کہ دیکھنے والے دیکھیں گے پیٹ پہ پتھر ہے لیکن اس سے زیادہ طاقت ہے جو کھا پی کر کے ہے، اس سے زیادہ طاقت، کیوں؟ میں کھلاؤں گا، میں پلاؤں گا، میرے میں کوئی ظہور ظاہری طور پر نہیں ہے، آنکھ چاہیے مجھے دیکھنے کے لیے، میرے کھلانے پلانے کو دیکھنے کے لیے۔ چنانچہ صحابہ کرام کو آپ ذرا دیکھیں تو رسول پاک جب کنٹینیو روزہ رکھتے تھے تو صحابہ بھی رکھنا شروع کر دیے، اور جب کنٹینیو صحابہ رکھنا شروع کر دیے تو رسول پاک رکھتے چلے جا رہے ہیں، اور صحابہ کرام ابھی 40 دن بھی نہیں گزرا اور ہو گیا پورے ایک دم پیٹ اندر، چہرے کے جغرافی ظاہری طور پر بدل گئے، نبی کے مقابلے میں ہے اس لیے۔ تو نبی پاک نے مسکرا کر کہا میرے صحابیوں تم میری طرح نہیں ہو، میری طرح تم نہیں ہو، مجھے میرا رب کھلاتا پلاتا ہے، میں کھا پی کے روزہ ہوں، تم میرے ہر چیز کو دیکھ کر کے اتباع نہیں کر سکتے، کچھ پرسنل معاملہ ہے جو اللہ سے ڈائریکٹ کنیکشن ہے اس کا، مجھے میرا رب کھلاتا پلاتا ہے۔ تو صحابہ کرام کو منع فرما دیا، نہ رکھ سکے۔ بس وقت 40 نوجوان کی طاقت میرے مصطفیٰ کو موجود تھی، پیٹ پہ پتھر باندھے تھے۔ آج آپ پیٹ میں تکیہ رکھیں تو بات کرنے کا من نہ ہو، بھوک اور تکلیف سے، صحیح ہے، لیکن آقا ہے، کمال توجہ اللہ جسے حاصل ہو جائے وہ بھوک اور پیاس سے کبھی بھی ڈرتا نہیں بلکہ لڑتا ہے اور اسے پٹک ہی دیتا ہے، اسے مغلوب کر کے چھوڑتا ہے۔ کیوں؟ واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کہتے ہیں تکلیف کو مخلوق کے سامنے ظاہر نہ کرنا، مخلوق کے سامنے تکلیف و پریشانی کو ظاہر کر دیے تو شکایت اور شکوہ کہلاتا ہے، ظاہر نہ کرے تو صبر کہلاتا ہے، خالق کے سامنے تکلیف کو ظاہر کرے تب بھی صبر کہلاتا ہے، خالق کے سامنے، مخلوق کے سامنے نہیں۔ تو تکلیف اور مصیبتیں، پریشانیاں مخلوق کے سامنے ظاہر نہ کرنا، پرسنل، اسے صبر کہتے ہیں۔ اور ایسے بندے کے ساتھ خود خدا ساتھ ہے، مومن کے ساتھ تو اللہ ہے لیکن اس کا کرم، اس کی ذات نہیں، توجہ دینا، اس کا کرم، اس کی نوازش، اس کی عطا، اس کا رزق، اس کا گفٹ، یہ سب ساتھ ہے مومن کے۔ لیکن صبر کرنے والوں کے ساتھ خود ذات خدا ہے، واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ذات خدا۔ یہ بہت بڑا پہلو ہے۔ تو کبھی تکلیف ہو ہمیں اور آپ کو کسی بھی معاملے میں، خالق کے پاس صبر شکایت کیجیے، آئیے تنہائی میں بیٹھیے، خوب روئیے، اے اللہ تجھ سے نہ کہوں تو کس سے کہوں، بندوں سے کہوں گا تو ہو سکتا ہے ٹھکرا دے، لیکن تو ٹھکرائے گا تو کہاں جاؤں گا، تیری بارگاہ ایسی ہے کہ نہ مانگے تو بندے سے ناراض ہو جاتا ہے، بندے کی بارگاہ ایسی ہے کہ وہاں مانگو بار بار تو ناراض ہو جاتا ہے، یہاں بار بار نہ مانگو تو رب ناراض ہو جاتا ہے، وہاں بار بار مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں آپ اپنا شکوہ پیش کیجیے، اپنی شکایت پیش کیجیے، وہ شکوہ شکایت نہیں ہے، وہی عین صبر ہے۔ مخلوق سے ہٹ کر خالق کی بارگاہ میں توجہ
یہی صبر ہے۔ اس کا ذکر سورہ یوسف میں موجود ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا، جب بیٹے نے کہا کہ حضرت یوسف کو یہ نے کھا لیا ہے، اس نے کھا لیا، ایسا نے کھا لیا ہے، سب جان کر کے تکلیف تو ہوئی، کیسا بھائی ہے، کیسا ہے۔ اللہ پاک سے کہتے ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم اور اپنی تکلیف کا شکوہ اللہ سے کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میرے بیٹو میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ شکایت نہیں ہے، سب یہی صبر ہے، جو خالق کے سامنے اپنا میٹر رکھے، اپنی پریشانی کو رکھے تو سلوشن یقیناً ملتا ہے، بندوں کے سامنے رکھے تو امکان ہے شک، لیکن خالق کے سامنے رکھے تو یقیناً ملے۔ واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 249 ہے، وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب یہ جالوت اور ان کے لشکروں کے لیے یہ سب ظاہر ہوئے، جملے پہ غور کیجیے گا، آج ہم لوگ بھی کبھی لڑائی وغیرہ کا تصور آ جاتا ہے نا، لیکن ہم لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ابھی راستے میں دیکھیے گاڑی سے آ رہا ہے، دونوں ٹوپی پہنے ہوئے ہیں، اتنی تکلیف کی بات ہے، غوث اعظم کی فاتحہ ہو رہی ہے اور دونوں لڑ رہے ہیں، اور ایسا لڑے کہ ناک وغیرہ مار دیا، گالی گلوچ کر کے بتائیے۔ اب وہاں پر کیسے تمہارے غوث پاک کی نیاز قبول ہوگی؟ ہر لڑائی حرام اور ناجائز نہیں ہے، لیکن لڑائی کا دائرہ ہے توحید و سنت کے آئینے میں ہونا چاہیے۔ آپ سے ہم کو تکلیف ہے تو ہم مہذب انداز میں یہ بول سکتے ہیں، بھائی صاحب آپ ذرا سی سنبھل کر کے، سنبھال کر کے، مسلمان ہے آپ، مومن ہے آپ، یہ بھی تو لڑنے ہی کے جملے ہیں۔ بار بار حسین نے یزیدیوں کو کہا تھا نا، دیکھو مجھے دیکھو، نبی نے منبر پر مجھے گود میں لے کر کے تم لوگوں کو میرا وقار سمجھایا۔ دیکھا یہ بھی لڑائی کا جملہ تھا، مجھے گود میں لے کر سمجھایا تھا، لیکن آج آپ اسے باہر ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ توحید آپ کا ٹھوس نہیں، اللہ سے ملنا ہے، یہ آپ کا یقینیات کا پہلو نہیں ہے۔ دیکھا جائے گا، دیکھا کیا دیکھا جائے گا؟ سب تو دیکھ رہے ہو دنیا ہی میں، باپ زندہ ہے، بیٹا ایکسیڈنٹ میں مر گیا، سب تو دنیا ہی میں دیکھ رہے ہو۔ اس لیے ایسا مت بولو دیکھا جائے گا، بس ایسا بولو کہ اللہ ہر حصہ زندگی تیری رضا میں گزرے، بس چاہے کیسے بھی میں رہوں تیری خوشنودی میں گزرے۔ اس لیے بولو کہ دیکھیے حضرت طالوت اور ان کے جو 313 وفادار تھے، جب اپوزیشن پر آ رہا، اس سے اپوزیشن کے جالوت اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ کوئی بھی ان کے سامنے جاتا، ارے وہ خالی کر دیتا تو تب ڈر جاتے آدمی، مر جاتے آدمی، ہارٹ اٹیک ہو جاتا، اتنی طاقت تھی جالوت۔ اب بتائیے ایسوں سے لڑنا ہے تو حضرت طالوت کیا کہہ رہے ہیں اور ان کے ماننے والے، وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب جالوت اور ان کے لشکریوں پر حاوی ہونا اور لڑنے کی جب کا مرحلہ آیا، قالوا، تو ایسے وقت میں کس کا دامن تھامنا ہے؟ ربنا، دیکھا، افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمیں ہمارے اوپر صبر کا دامن تانے رکھنا، ہم پر صبر کا دامن رکھنا، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدم کو ٹھوس رکھنا، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں پر ہماری مدد فرما۔ دیکھا، جو بندہ ایسا تصور لے کر جائے گا، بتائیے خالق کچل کر رکھ دے گا، صحیح ہے کہ نہیں؟ میرے بندے نے مجھے پکارا ہے، اور تین چیزوں سے کہ یعنی اگر میرا کوئی فرد انتقال کر جائے تو میرے انتقال کیے ہوئے شخص کی طرف میری توجہ نہ جائے، وہ تیری رضا کے لیے مرا ہے، میں بھی تیری رضا ہی تلاشنے کے لیے اس وقت قائم رہوں، تو مجھے صبر دینا، کہیں میری آل اولاد یا میرے خاندان کے انسان کے مرنے کی وجہ سے میرے اوپر اتنا حاوی نہ ہو جائے کہ تو نے مجھے ان کو کیوں مارا، ان کو کیوں مارا۔ تو اب اس کی وجہ سے انتقام نہیں، اسلام کی وجہ سے، مذہب کی وجہ سے، تیری رضا کے لیے ہم لڑے رہے، نفسانیت دخل نہ دیجیے۔ ربنا افرغ علینا صبرا، ہمارے اوپر صبر کے چادر کو تانے رکھنا، وثبت اقدامنا، اور کوئی مر جائے تو کہیں بھاگنے والا نہ بنانا، ہمارے قدم کو ٹھوس رکھنا۔ دیکھا تھا آپ نے جب عباس کا بازو کٹ گیا تھا، لٹکا ہوا تھا،
تو کیا حال ہوا ہوگا آپ سوچ رہے ہیں. لیکن انہوں نے اپنے دانت سے کھینچ کر کے اس کو ہٹایا، پھر ایک دوسرے بازو سے لڑنے لگے. دونوں بازو کٹ گیا تو دانت سے مشکیزہ کو پکڑنے لگے. دیکھا اگر اسی کی طرف توجہ دیتے کہ چلو ہاسپٹل چلتے ہیں تو اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوتی. اور یہ نہیں کہا جاتا امت کو اے لوگوں انہیں مردہ مت کہنا، یہ میری بارگاہ میں زندہ ہے. یہ خدا کا فرمان ہے. ہم خدا کے لیے جیتے ہیں، خدا کی وجہ سے جیتے ہیں، خدا ہی کے لیے مرتے ہیں. ہمارا ایمان نہیں ہے، ہم مومن ہیں. ہم انسان صرف نہیں، بندے صرف نہیں، مومن بندے ہیں. اور ایمان صرف اللہ اس کے رسول پر اللہ ہے. اللہ اس کے رسول کی وجہ سے ہم مومن ہیں. اللہ پاک نے اس حضرت طالوت اور حضرت طالوت کے ماننے والے غلاموں کے اس تصور سے ہم سب دعا کرتے ہیں نا، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. دعا ہم کرتے ہیں، لیکن جانتے ہیں کہ یہ دعا کس نے کیا تھا؟ یہ چنانچہ جب ایسا کیا تو غور کیجیے. ہم سب ایک فارمیلٹی کے طور پہ دعا کرتے ہیں، دعا بھی کرتے رہتے ہیں اور ایسے سے بھی نوچتے رہتے ہیں. کہاں سے دعا قبول ہوگی؟ دعا بھی کرتے رہتے ہیں، چپ کے آمین بولتے ہیں، کہاں سے قبول ہوگی؟ دعا جب اللہ سے کر رہے ہیں، آپ سوچیے نا، ایک عام انسان کے سامنے، مفتی بھی ہے تو انسانی ہے نا، لیکن کتنے ادب و احترام سے بیٹھے ہیں الحمدللہ. اب یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جائے جس سے مفتی سب ناراض ہو گئے. توجہ دیجیے. تو ایک عام اللہ کے بندے کے پاس بیٹھے ہیں کہ اس کے سینے میں قرآن اور حدیث ہے، تو اتنا رسپیکٹ اور اتنا ادب ہے. دعا اللہ سے کر رہے ہیں آپ، یعنی اللہ کی بارگاہ میں آپ کھڑے ہیں اور بیٹھے ہیں. کیسے بے توجہی آپ کر سکتے ہیں؟ کیسے آپ غفلت برت سکتے؟ نہیں برت سکتے. تو جب کامل توجہ ہوتی ہے اللہ کی طرف تو وہ دعا کہلاتی اور وہی دعا قبول ہوتی. ورنہ دعا بھی کر رہے ہیں اور دھیان ادھر ادھر ہے تو وہ دعا نہیں ہوئے، فارمیلٹی، ایک ٹیمپرری پہلو ہے، وہ قبول نہیں ہو. تو یہ دعا جو کیا تھا کیسی دعا ہے آپ سوچ سکتے ہیں. یہ اللہ ہمیں صبر دینا. فوراً نہیں کہا کہ مدد کرنا، پہلے کہا صبر دینا. کیوں کہ جب لڑ رہے ہیں تو اپوزیشن بھی ماریں گے، ہمارے مریں گے، تو کہیں ہم کم مینارٹی کی وجہ سے کمزور نہ پڑ جائیں. صبر دینا، آخری میں ہم رہیں تب بھی صبر دینا. اس کے بعد کہا قدم کو بھی ثابت رکھنا اور ہمارا اپوزیشن پر، کافروں پر ہماری مدد فرمانا. تو اللہ پاک کیا کہہ رہا؟ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ. تو اللہ پاک نے قوم جالوت کو، ظالم اور جابر قوم کو، اللہ نے اپنی اجازت اور کرم سے ان سب کو شکست دے دیا. دیکھیں شکست دے دیا قوم جالوت کو. طالوت کو کامیابی عطا فرمائی. اچھا کیوں کامیابی عطا فرمائی تھی؟ ایک جملے میں سنیے. اس وقت جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام بھی ان کے لشکر میں موجود تھے. حضرت داؤد علیہ السلام لشکر میں موجود تھے. دھیان دیجیے گا. بیمار تھے. عیشا جو حضرت داؤد علیہ السلام کے آپ غور کریں یہاں پہ، داؤد اور سلیمان کا رشتہ آپ اچھے سے جانتے ہیں. پارہ نمبر 19 میں وَوَرِثَ داؤد و سلیمان، وارث ہوئے داؤد سلیمان کے. تو سلیمان علیہ السلام وہ والد ہوئے حضرت داؤد کے، نہیں وارث ہوئے، جانشین ہوئے. حضرت داؤد علیہ السلام بھی کمزور تھے، بڑے بیمار تھے ظاہری طور پر. تو حضرت طالوت جو تھے، بادشاہ لیڈر جو تھے، انہوں نے کہا تھا کہ کامیابی تو مل گئی ہے لیکن جالوت کو کون مارے گا؟ اپوزیشن پر کامیابی مل گئی، جالوت زندہ ہے، جالوت کو کون قتل کرے گا؟ تو بڑے بڑے جتنے بھی تھے ان کے پاس کوئی ہمت نہیں کر سکا. بہت بڑا طاقتور حضرت داؤد اٹھے، اب بیمار تھے. جیسے اٹھے ہم ماریں گے، ہم لڑتے ہیں ان کے مقابل. تو حضرت طالوت نے کہا کہ اگر تم مار ڈالو گے تو ہم تمہیں نصف ملک بادشاہت دے دیں گے اور اپنی بیٹی سے تمہاری شادی کرائیں گے. کیسا ایسا آقا پر بھی دیکھیے، کمانڈ دیکھیے آقا کو، ہم تمہیں اپنی بیٹی سے شادی کرائیں گے اور نصف ملک بادشاہت دیں گے. ہاں ٹھیک ہے ہمارے بیمار تھے. حضرت داؤد علیہ السلام تیار ہو گئے. جالوت کے سامنے جیسے ہی گئے تو جالوت تھرا گیا دیکھ کر، بیمار ہے.
دیکھتے ہی ایسے ایسے لیکن اپنی گھمنڈ اور تکبر کی بنیاد پر وہ کوشش کی کہ میری انسلٹی ہو جائے گی اگر ہم ایسا کریں گے تو، چنانچہ وہ کوشش کیا، ہمت کیا. لیکن حضرت داؤد نبی ہے، اللہ کے محبوب بندے ہیں، سلیکٹڈ ہیں، خدا کی مشیت میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ ان کے ذریعے سے ان کا قتل ہونا ہے. تو حضرت داؤد کا قدم ثابت رہا اور جناب طالب کو ایک ایسا پھلسا یا پھالا یا لوہے کی چیز مارا کہ ایک دم جا کر کے یہاں سے لگا تو پیچھے جا کر کے گئی. گلیل بولتے نا، گلیل ہے، وہ ایسے مارا کہ یہاں لگا تو پیچھے جا کر کے ایک دم گرا، وہیں پر مر گیا. ہو اللہ پاک فرماتا فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو سب نے مل کر لشکروں کو، ان کے اپوزیشن کو شکست دیا اللہ کے اذن سے. وَقَتَلَ داؤد جالوتا، اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا، ان کے کمانڈر کو. ایک مطلب بادشاہ کے نیچے ظاہری طور پر رہنے والے کمزور نے قتل کیا ہے. کیوں؟ اللہ کی مدد تھی، اللہ کی مدد تھی. بادشاہ اگر آگے آ جاتے تو اور کیا ہوتا. کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے آقا کا ساتھ دیتا ہے، وہ بیمار بھی رہتا ہے، اتباع اگر کرتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کیے رہتا ہے، تو بیماری اور کمزوری کو اللہ طاقت میں بدل دیتا ہے، اور بڑے بڑے طاقتوروں کو جو گھمنڈ کرتا ہے اس کو زیر کر دیتا ہے، اس کو زیر کر دیتا ہے. یہ خدا کی اور ربانی طاقت میں یہ تاثیر اور اثر ہے. اللہ آگے فرماتا ہے وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ. اس آیت کریمہ کو یہیں پر رہنے دیجیے، کیونکہ آنے والی آیت کریمہ کا جو حصہ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. نہیں، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور حضرت داؤد کو اللہ نے بادشاہت بھی نصف ملک عطا کیا، اور وَالْحِكْمَةَ نبوت عطا کیا. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور جو چاہا ان کو عطا کیا. روایت میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام چرند اور پرند کی باتوں کو سمجھتے تھے، ان کی تسبیحوں کو سمجھتے تھے. چرند پرند جو ہوتے ہیں نا، چرند پرندے یہ سب جو ہیں، پہاڑ یہ سب دکھتے ہیں، یہ سب کو سمجھتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام. یہ آیت کریمہ میرے قرآن میں ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ داؤد لا الہ الا اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ؟ نہیں، آپ کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھتے ہو. آپ اس سے سمجھو کہ جب ایک عام نبی کو یہ پوزیشن مل سکتی ہے تو آپ کے نبی کو کتنا پوزیشن اور کتنا مقام ملا ہوگا. جو چرند پرند درند سب کی آواز اور زبان کو سمجھتے ہیں. آج افسوس ہوتا ہے لوگ صرف بولتے ہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، وہاں کا علم نہیں، یہاں کا علم نہیں. ارے جس چیز پر علم کا لفظ نہیں بولا جا سکتا ہے اس کا بھی علم ہے. عام نبی کو تو یہ تو نبیوں کے نبی ہے. پتھر کی بولی سمجھ سکتے ہیں آپ، لیکن بکری ہے، جانور ہے، یہ سب تو بولتے ہیں نا، کچھ تو سمجھ سکتے ہیں. بھائی کم سے کم اتنا تو سمجھ سکتے ہیں کہ صبح میں اگر بکری بولتی ہے تو بھوک کی وجہ سے بول رہی ہے. کھا پی کر اگر بکری جانور بولتے ہیں تو لگتا ہے کوئی مارا ہوگا یا کوئی بیماری ہوگی، اتنا تو لاجک ہے. لیکن پتھر کیا بولتے ہیں یہ کبھی نہیں سمجھ سکتے. اور یہ سمجھ رہے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام. اوپر میں اڑنے والے پرندے کیا بول رہے ہیں سمجھ نہیں سکتے، اور یہ سمجھ رہے ہیں داؤد علیہ السلام. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ جب عام نبی کا یہ مقام ہے تو آپ کے ہمارے نبی تو نبیوں کے نبی ہیں، اور وہ جو رسول اور نبی ہوتے وہ خاص وقت اور موقع اور ماحول اور معاشرے اور سوسائٹی کے ہوتے. یہ تو سارے جہان کے نبی ہیں. یہ تو واقعی میں چرند کے بھی نبی ہیں، پرند کے بھی نبی ہیں، شجر اور حجر کے بھی نبی ہیں. اب سمجھ میں آ گیا کہ رسول پاک کو پتھر کیوں سلام کرتا تھا، کیوں سلام کرتا تھا. اور نبی کی غلامی میں علی نے سنا بھی ہے. حدیث میں موجود ہے بدایہ وغیرہ میں، جامع ترمذی میں، کہ علی کہہ رہے ہیں کہ ہم سب نبی کے ساتھ ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ نبی جس شجر سے، جس پہاڑ سے گزر رہے ہیں، سارے شجر اور پہاڑ آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. علی کہتے بھی تھے کہ اب آواز تو سنائی دے رہی ہے، آواز والا نہیں. تو آپ کہتے تھے یہ سب مجھے سلام کر رہے ہیں، یہ پتھر سلام کر رہے. تو نبی کیسے نہیں سمجھ سکتے؟ بے جان کی باتوں کو سمجھنے والے نبی، آپ ہم سب نبی کو پکاریں گے تو وہ ہماری بات سمجھیں گے نہیں. یہ کیسا لاجک ہے، کیسی بے وقوفی ہے، یہ کیسا سینس ہے، واقعی نان سینس ہے، بالکل بے وقوفی ہے. صحیح ہے. ارے ہم تو جان سمجھ کر بول رہے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ ہماری مدد کیجیے. تو یہ تو بولنے والا بھی سمجھ رہا ہے، سننے والا بھی سمجھ رہا ہے، لیکن پتھر کیوں سلام بھیج رہا ہے، ہرنی کیوں آواز دے رہی ہے، یہ کیوں دے رہی ہے، اس کو ہم آپ نہیں سمجھ رہے لیکن نبی سمجھ
تکلیف ہوتی ہے جب بولتے ہیں لوگ کہ یہاں سے بولے تو نہیں جاتی، وہاں سے بولے تو ارے یہاں وہاں کیوں؟ ارے وہ ہر عالم، ہر جگہ، ہر یہاں ہر وہاں کے وہ رسول ہیں. کوئی یہاں اور وہاں ہے ہی نہیں جہاں رسول نہ ہو. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ سارے جہان کے رسول ہیں، تو یہاں بھی تو جہان ہے، وہاں بھی جہان. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رب کہے سارے جہان کا رسول اور آپ کہے نہیں، مکہ میں جا کر پکارو، مدینہ میں جا کر پکارو، یہاں سے پکارے تو نہیں سنتے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ لاجک بالکل غلط ہے، اس سینس بالکل غلط ہے. اللہ پاک نے اس آیت کریمہ کے ذریعے اور اس قرآن میں اس کو پیش کر کے ایک ذہن دیا کہ دیکھ، جب عام نبی کا یہ مقام ہے کہ وہ ظاہری طور پر بیمار رہ کر کے بڑے سے بڑے جابر اور ظالم بادشاہ کو شکست دے سکتا ہے، تو نے جو افضل الانبیاء کا دامن تھاما ہے، تیرے سامنے بڑے سے بڑی طاقت بھی آ جائے، ڈرنا نہ، نبی کے قدم کو تھامے رہو، ہم دیکھ کیسے تمہاری مدد کرتے ہیں. چاہے وہ کوئی بھی آپ کے سامنے ہو، آپ نبی سے تعلق مستحکم رکھیے، اپنے آقا سے تعلق ٹھوس رکھیے، کسی بھی حال میں ان کی نافرمانی نہیں، کسی بھی حال میں ان کے خلاف نہ جائیے. انشاءاللہ بولیے پھر، اے اللہ ہمارے اوپر سب کا دامن تانے رہنا، ہمارے قدم کو ثابت رکھنا اور اپوزیشن پر ہماری مدد کر. تو اللہ پاک صاف کہتا ہے کہ ہم اپوزیشن پر تمہیں غالب کریں گے اور اپوزیشن کو مغلوب کریں گے. یہ خدا کا دعا ہے. پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو سچا پکا موحد مسلمان غلام مصطفیٰ بنا کر قائم و دائم رکھے. آج کی اس خصوصی گفتگو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اس کا اجر عطا فرمائے. ہم سب کو، ہم سب کی اولاد کو برکتوں سے نوازے، جو بڑے گزر چکے ہیں ان کی بخشش فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.